ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم قرآن اللہ کے کلام سے یہ بات آپ پر کھول کھول کر واضح کر چکے کہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بھی نہ صرف یہ ٹیکنالوجی، یہ مشینیں، یہ ایجادات یہ سب خلق کر چکی تھیں جو آج موجودہ انسانوں نے کیا، بلکہ قرآن میں صراحتاً یہ بات بھی موجود ہے کہ موجودہ قوم یعنی زمین پر آباد موجودہ انسان ان قوموں کے 10% کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی وہ قومیں ان سب میں 90% بڑھ کر تھیں۔ ناظرین، جب ایسا ہے تو ظاہر ہے ان قوموں میں بھی اس دابہ کا یعنی دابۃ الارض کا نکلنا ناگزیر تھا، یعنی ان میں بھی یہ دابہ ضرور نکلنا چاہیے تھا جو کہ نکلا ہوگا۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ بالکل ان قوموں میں بھی دابۃ الارض نکلا تھا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں صراحت کے ساتھ کر دیا، جیسا کہ آپ سکرین پر آیات کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سکرین پر آپ کو سورہ فصلت آیت 25 اور سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 18 نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ پہلی امم پر بھی قول حق ہو چکا، یعنی وہ قومیں جو ہلاک ہوئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب یعنی جنہیں اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے، اور آل فرعون، ان پر قول حق ہو چکا، یعنی ان پر بھی قول واقع ہو چکا۔ ناظرین، ایک ہے قول کا واقع ہونا اور ایک ہے قول کا حق ہونا۔ یہ جان لیں کہ قول کا حق ہونا قول کے واقع ہونے کے بعد اختتام پذیر ہونے کو یعنی اختتام پذیر ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ماضی کا قصہ بن جانا۔ قول کا واقع ہو کر ماضی کا قصہ بن جانا اسے کہتے ہیں قول کا حق ہونا، یا ایسا طے شدہ ہو جانا۔ یعنی جب کہا جائے گا کہ قول حق ہو چکا تو اس کا مطلب کہ ویسا ہو چکا، اور جب کہا جائے گا کہ قول واقع تو اس کا مطلب کہ ہونا ہے یا ہوگا، یعنی حق ہونا واقع ہونے کے بعد آتا ہے۔ اب یہ جان لیں کہ جب اللہ نے قدر میں کر دیا کہ جب قول واقع ہوگا تب دابۃ الارض نکلے گا، یعنی تب دابۃ الارض کا نکلنا طے ہے، یہ اللہ نے قانون بنا دیا، قدر میں کر دی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آج قول واقع ہو تو دابہ نکلے اور ماضی میں پہلی امتوں پر قول واقع ہو تو دابہ نہ نکلے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام میں بھی دابۃ الارض نکل چکا، اور آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آج جب آپ آل فرعون کے آثار کو دیکھیں تو وہاں پتھروں کی دیواروں پر اسی دابۃ الارض کی تصاویر نقش ہیں جنہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ان تصاویر نے تحقیقات کرنے والوں کو چونکا کے رکھ دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی موجودہ انسانوں کا تو کہنا یہ ہے جی آج موجودہ انسان ہی ہیں جنہوں نے اتنی ترقی کی، پہلے تو انسان پتھر کے دور میں رہتا تھا، تو پہلی بار آج انسان اس اسٹیج پر پہنچے۔ تو وہ جب انہوں نے یہ تصاویر دیکھی، یہ ڈسکور ہوئی، دریافت ہوئی، تو وہ دنگ رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شے جس کا پہلے وجود ہی نہیں اور اس کا تصور تک بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصاویر کیسے بنا لی گئیں؟ کیا یہ صرف امیجنیشنز ہیں، یعنی خیالاتی تصوراتی جو ہے یہ تصاویر ہیں؟ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اب یہ لوگ ایسا تو نہیں کہتے کہ پہلی قومیں ہماری ہی طرح جدید ترقی یافتہ تھیں، یعنی ان ساری چیزوں میں بہت بڑھ کر تھیں، مگر یہ لوگ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ گزشتہ اقوام کے آثار اس بات کی کھول کھول کر گواہی دیتے ہیں، وہ چیخ چیخ کر یہ بتاتے ہیں کہ موجودہ انسان آج جس مقام پر کھڑا ہے یہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بہت بڑھ کر تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا قرآن میں بار بار ذکر کیا، بار بار ذکر کیا۔ اب ناظرین، ہم آئندہ ایک ساتھ میں دابۃ الارض کے موضوع پر بات کریں گے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کی روشنی میں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دابۃ الارض کے بارے میں کیا رہنمائی کی تھی۔